پیرنٹنگ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ والدین بننے کے بعد آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کے بچوں کی امانت ہوتا ہے۔ آپ والد یا والدہ بننے سے پہلے اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن جب آپ والد یا والدہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا سب کچھ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر کام کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی فالو کر رہا ہے، میری ایکٹیویٹیز کو واچ کیا جا رہا ہے، اور وہ واچ کرنے والے آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ اچھی پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کو ہر لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں، میرے اس کام کا ایفیکٹ میرے بچے پر کس طرح پڑے گا۔ سائیکالوجسٹ کے مطابق بچہ پیدائش کے فوراً بعد سے آپ کی ہر حرکت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور 3 سال سے 7 سال کی عمر کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بچے آپ کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ابتدائی عمر میں بچہ انفارمل طریقے سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے سیکھنے کا جو سورس ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو، ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے۔ اس کی ذہنی سطح، اس کا آئی کیو لیول، اس کا انٹیلیجنس لیول دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ موازنہ کر کے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی دوسرے سے پیچھے ہے یا اس سے آگے ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی دوسرے سے بہتر ہے تو بھی اس میں کوئی ایسی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کا بچہ کسی دوسرے سے آئی کیو لیول میں پیچھے ہے، انٹیلیجنس لیول میں پیچھے ہے، یا کسی بھی کام میں وہ دوسرے سے پیچھے ہے، تو اس میں بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے بچے کا کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ، اگر آپ اچھے والدین بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو زیادہ سرگرمیوں میں نہ ڈالیں۔ ہم یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو، وہ سپورٹس میں بھی اچھا ہو، وہ ادبی کمپٹیشنز میں بھی اچھا ہو، بہت ساری چیزوں میں اچھا ہو، سماجی لحاظ سے بھی اچھا ہو، سوشلی بھی اچھا ہو، اور وہ اچھی روزی کمانے کے بھی قابل بن جائے، ہم یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کو مختلف سرگرمیوں میں ایک ہی وقت میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بچہ کر لے گا تو ہمارا بچہ بہتر ہو جائے گا، ہمارا بچہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، ہمارا بچہ سوشلی بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس طریقے سے بچہ اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے اور وہ کسی کام کو بھی بہتر انداز میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بچے کو ایک وقت میں، ایک ایکٹیویٹی میں، کسی ایک کام میں ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مختلف ریسرچز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ہم بچوں کو فری چھوڑ دیتے ہیں، ان کی دلچسپی لیول کو دیکھتے ہوئے انہیں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو ان کی زیادہ تیزی سے گرومنگ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنے کام کو کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ بہت سارے والدین اچھے لسنرز نہیں ہوتے۔ انہیں اچھا لسنر ہونا چاہیے، اپنی بچے کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ بعض اوقات اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی بات کو غور سے نہیں سنتے، ان پر توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا اگر ہم
اچھا والد یا اچھی والدہ بننا چاہتے ہیں تو جب آپ کا بچہ بول رہا ہو، جب آپ سے بچہ مخاطب ہو تو اس کی بات کو غور سے سنیے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، وہاں اس کے ساتھ انٹر ایکشن کیجئے، اس کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کیجئے۔ اس کی باتوں کو غور سے جب آپ سنیں گے، بچے کے ساتھ ایک ریلیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور اس مضبوط ریلیشن کی بنیاد پر آپ کے بچے کے اندر گرومنگ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اگر آپ اچھے والد یا والدہ بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ چیخ کر بات نہ کریں۔ اگر آپ اپنا کوئی پوائنٹ، کوئی نقطہ اپنے بچوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بات ان کو بتانا چاہتے ہیں تو شاؤٹنگ نہ کریں، چیخ کر ان کے ساتھ بات نہ کریں، کیونکہ اس بات کا ایک بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے بچوں کے اوپر، اور اگر آپ وہی بات پیار کے انداز میں کریں گے تو آپ کی بات کا زیادہ اثر ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات آپ کا بچہ نہ مان رہا ہو، آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہ کر رہا ہو، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہوں، لیکن اس کے سمجھانے کا طریقہ شاؤٹنگ نہیں ہے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ کہ والدین بعض اوقات بچوں کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی کام کو کرنے کی ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں کامیاب ہو سکتا، آپ اس کی اس کوشش اور اس ایفرٹ کو ضرور داد دیجئے، اس کی دلجوئی کیجئے، اور اس کو اور بہتر کام کرنے کے لیے اس کو اور موٹیویٹ کیجئے۔ چھٹے نمبر پر یہ بے جا طرفداری کرنا بچے کے سیکھنے کے عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور بچہ اس طریقے سے اچھے انداز میں نہیں سیکھ سکتا۔ بچہ غلطیاں کرتا ہے، بچے کو غلطیاں کرنے دیجئے اور بچے کو ان غلطیوں سے سبق سیکھنے دیجئے۔ ان کی اس غلطیوں پہ پردہ پوشی نہ کیجئے، ان کو اوور پروٹیکٹ نہ کیجئے، اور ہر لمحے ان بچوں کو ان کی غلطیوں پر پردہ مت ڈالیے۔ انہیں یہ موقع فراہم کیجئے کہ وہ غلطیاں کریں اور ان غلطیوں سے سیکھیں۔ اور ساتویں نمبر پر یہ کہ اگر آپ ایک اچھے والد یا اچھی والدہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے سکرین ٹائم کو کم کر دیجئے، اس کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں اتنا کر دیجئے۔ بعض اوقات والدین اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو سکرین پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سکرین ٹی وی کی سکرین ہو سکتی ہے، موبائل سکرین ہو سکتی ہے، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی سکرین ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سکرین، کسی بھی سکرین کا زیادہ استعمال آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس طریقے سے آپ کا بچہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس سکرین کا۔ اپنے بچے کو کبھی بھی ایڈکٹ نہ بننے دیجیے۔ اور آٹھویں نمبر پر یہ کہ اگر آپ اچھے والدین بننا چاہتے ہیں تو انکنسسٹنسی کو ڈسکریج کیجئے، اپنے اندر بھی انکنسسٹنسی کو ڈسکریج کیجئے اور یہی چیز اپنے بچوں کے اندر بھی منتقل کیجئے۔ اگر آپ کے بچے کا سونے کا ٹائم 8 بجے ہے تو 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ 8 بجے ان کو سلا رہے ہیں، اگلے دن آپ 10 بجے سلا رہے ہیں، اس سے اگلے دن آپ 11 بجے سلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک دن آپ ان کو سکرین ٹائم کے لیے 1 گھنٹہ دے رہے ہیں اور اگلے دن آپ 5 گھنٹے ان کو دے رہے ہیں، اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے اندر کنسسٹنسی رکھیں گے، ایک تسلسل رکھیں گے، اپنے بچے کو شروع سے یہ چیز سکھائیں گے تو آپ بحیثیت ایک اچھے والد کے، ایک اچھی والدہ کے ثابت ہوں گے، اور آپ کے بچوں کے اندر ایک ڈسپلنڈ لائف جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی، اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے چل کر کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ اور 9ویں نمبر پر یہ کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں وہ اپنے ٹائم کو منیمائز کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈنگ پیدا کرنے کے لیے، ایک ریلیشن شپ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیا جائے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور سے سنا جائے، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو ان کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ بچوں کی باتیں غور سے سنیں، ان کو اپنی باتیں سنائیں، اور ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔